بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ کے ایک اہم اور عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے اور آپ تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کی زندگی تقوی، دیانتداری، سخاوت اور قربانیوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلام کی خدمت کی بلکہ اپنی زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے جن کا اثر آج تک قائم ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز اور مالدار خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب عبد مناف بن قصا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ آپ کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نوجوانی سے ہی نرم دل، حیادار اور صادق و امین شخصیت کے مالک تھے۔ آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے اور اپنی دیانتداری کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی افراد میں سے تھے۔ آپ کی اسلام قبول کرنے پر آپ کے قبیلے کے افراد نے آپ پر سخت مظالم ڈھائے، لیکن آپ نے صبر و استقامت سے کام لیا اور دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔ خلافت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سن 23 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال پر محیط رہا۔ آپ کا دور خلافت 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پہلے 6 سال، یہ دور امن و امان اور ترقی کا تھا۔ نمبر 2، دوسرے 6 سال، اس دور میں مسلمانوں میں فتنے اور شورشیں پیدا ہوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی اہم کارنامے انجام دیے جن کا ذکر درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تدوین۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی تدوین ہے۔ آپ نے مختلف علاقوں میں قرآن پاک کی قرأت میں اختلاف کو دیکھتے ہوئے ایک مستند نسخہ تیار کروایا اور اسے تمام علاقوں میں بھیجا۔ یہ اقدام امت مسلمہ کو قرآن کے معاملے میں اختلاف سے بچانے کے لیے بہت اہم تھا۔ نمبر 2، مسجد نبوی کی توسیع۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عبادت کر سکیں۔ اس توسیع کے دوران آپ نے اپنی ذاتی رقم خرچ کی۔ نمبر 3، فوجی نظام کی اصلاح۔ آپ نے فوج کے نظام میں بہتری لائی اور نئے علاقوں میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کے دور میں افریقہ، آرمینیا، آذربائیجان اور ایران کے مختلف علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچا۔ نمبر 4، رفع عامہ کے کام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدام کیے۔ آپ نے مدینہ میں ایک کنواں خریدا جو آج بھی بئر عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کنواں آپ نے اپنی دولت سے خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ نمبر 5، بحری بیڑے کا قیام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی بحریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بحری بیڑا مسلمانوں کو سمندری فتوحات میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ اخلاق و عادات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل اور شرمیلے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق جنت میں ہوگا اور میرا رفیق عثمان ہوگا۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی بے مثال تھی۔ آپ نے غزوات اور دیگر مواقع پر اپنی دولت دین اسلام کے لیے خرچ کی۔ شہادت۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے۔ آپ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں بعض فتنہ پرور افراد نے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کیے اور آپ کے خلاف بغاوت کی۔ ان باغیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا اور بالآخر 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی قربانیاں، سخاوت اور دین اسلام کے لیے خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کی شہادت نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ دین کی خدمت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا ایک مومن کی شان ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن والے نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں۔ شکریہ۔